قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشہور واقعے کو بیان فرماتی ہیں جسے ہم سب قربانی سے تعبیر کرتے ہیں. واقعات قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں. حج ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میرا خداوند عالم کی ذات بابرکات سے ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف میری رضا کے لیے حج کرے، تجارت مقصود نہ ہو، کمائی مطلوب نہ ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہوا جو میرے دروازے پہ آئے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. سرزمین عرب میں خداوند کریم کی اتنی بڑی کریمی ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام تر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اسی علاقے میں قیام پذیر ہوا. اللہ پاک نے جب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنایا، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، تو پہلے یہ گھر جنت سے آیا تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر مختلف ذریعے سے ہر پیغمبر اس کا طواف کرتے رہے جگہ کا. پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد ڈلوائی اور تکمیل کرائی. عجب مناظر ہے، مالک کا دربار ہے، میاں کا دربار ہے. یہاں آ کر کیسا ہی بد عمل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں. مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ یکدم حرم نور سے جگمگا اٹھا. میں نے پوچھا کون آ گیا، کیا ہوا؟
فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نظر پڑی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے طواف شروع کیا تو اس عاجزی کے ساتھ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں نصحت گل، کہاں میں اور کہاں نصحت گل، نسیم شہر یہ تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں تیرا دربار، تیری کریمی ہوئی، تیری بندہ نوازی ہوئی جو یہاں تک مجھے پہنچا دیا. طرف کی بات ہے، جذبے کی بات ہے. دولت سے حج نہیں ہوتا، مال سے حج نہیں ہوتا، سونے چاندی کی کثرت سے حج نہیں ہوتا، صدارت وزارت سے بادشاہ سے حج نہیں ہوتا. میاں جس کو بلاتے ہیں اسی کو جانا نصیب ہو سکتا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں ایک چیمٹی کے دل میں بے تابی ہوئی، ایک کیڑی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، میں بیت اللہ کی زیارت کروں، میں بیت اللہ میں جاؤں. اب کیسے جا سکتی ہے، کون اس کو سواری مہیا کرے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ کے کبوتر کو حکم دیا وہاں چلا جا، وہ اس کے پاؤں کو چمٹ گئی، لپٹ کر بیت اللہ میں پہنچ گئی. اللہ پاک جسے بلائیں وہی جا سکتا ہے. پر زمین عرب میں قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوتا ہے میں کسی بڑے کا مہمان ہوں. حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دربار کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا، ایک طرف 500 سال کی عبادت، ایک طرف صرف ایک نظر ڈالنا. فرمایا جب حاجی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے قدم رکھتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تجربے کی بات ہے، خوبصورت عورت آگے ہو پیچھے ہو، طرح طرح کی نسلیں ہیں، طرح طرح کی بولیاں ہیں، رش کی وجہ سے سینے ملے کھڑے ہیں. مجال ہے کسی کے دل میں کوئی برائی کا خدشہ پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے. بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، وزراء کے سر جھکے ہوئے ہیں، دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، دینداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، نبی اور رسول سر جھکائے بیٹھے ہیں. کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر کے دم مارے. وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہے. ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا. ایک ہی لباس میں سلا ہوا کپڑا اتار دو، زیب و زینت ختم کر دو، میرے دربار میں آؤ. مختلف لباس میں آنے کی اجازت نہیں، قمیض پہن کر آنے کی اجازت نہیں، سلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں، پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں. اور تاجداروں اپنے تاج اتار کے آؤ، میرے دربار میں ننگے سر ہو کے آؤ، میں خالق کا دربار ہے. ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، تیری راہوں میں روا ہے کاروان کارواں. چاروں طرف سے لوگ کشا کشا چلے آ رہے ہیں، محبت ان کو کھینچ رہی ہے، دل ان کا اس کی طرف کھینچا جاتا ہے. روپیہ خرچ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانی جھیلتے ہیں، پرواہ نہیں کسی کام کی بھی. اور یہاں پہنچ کر حالت یہ بنی ہوئی ہے کہتا کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر.
एक ही लिबास में है, दीवानगी का लिबास है, मस्तानगी का लिबास है, आशिकाना लिबास है। एक कपड़ा तहमल की जगह बांधा हुआ है, दूसरे कपड़े को ऊपर डाला हुआ है, गोया ये जाहिर कर दिया लिबास मैंने उतार दिया। मैं तो तुझ पर न मिटने के लिए आया हूँ, अब तेरी मर्जी वापिस कर, अपनी चौखट के मौत दे दे। गले में कफनी पड़ी हुई है, एहराम बांध कर चला है, बावजूद है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, शोर है इलाही मैं हाजिर हूँ और मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हो गया हूँ। तेरे दरबार की हाजिरी मुझे नसीब हो गई है और साथ साथ सिर्फ हाजिर नहीं, ओ मेरे परवरदिगार शिर्क की लानत को छोड़ के आया हूँ, मैं मुशरिक नहीं, ला शरीक लक लब्बैक, तेरा शरीक कोई नहीं। वहां तो कहता है एहराम बांध कर हज के जमाने में यही कहता है, इन्नल हम्द वन्निअमत लक, तारीफ तेरी, इनाम तेरे, नेमतें तेरी, मैं बंदा तेरा तू मालिक मेरा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शौर है, हर जुबान से जारी है। फरमाया मेरे दरबार में आओ, अदब के साथ आओ, तुम अपने थानों में भी जरा झुक झुक के जाते हो, अदालतों में आदाब से घुसते हो, ये बहुत बड़ी अदालत है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मैं अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। आशिकाना मिजाज के साथ आओ। उलमा ने लिखा है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं 7 बरस तक बैठा रहा इस इंतजार में कि कब हरम खाली हो, बैतुल्लाह का मताफ खाली हो, मैं अकेला तवाफ करूं। कहता उठ के चला गया, 7 बरस तक बैतुल्लाह का मताफ खाली नहीं मिला। हर वक्त बैतुल्लाह का तवाफ करने वालों का एक हुजूम है, सिर्फ एक घर का तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ इस दुनिया में रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तवाफ जायज नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस का भी तवाफ जायज नहीं, फिर किसी कब्र का तवाफ जायज कैसे हो जाएगा? या तो फिर घर घर बैतुल्लाह बनाओ, बना लिए हैं, बनाते हैं अब तो साल भर में, परवानी बनाने वाले बनाते रहते हैं। अबरहा यमन के बादशाह ने भी तो बनाया था। तो लोग यहाँ हज करने आते हैं, लिहाजा मेरे यहाँ आया करेंगे, मैं ऐसा कोठा बनाकर खड़ा कर दूं। चुरा से उसने बनाया और लोगों ने ऐलान किया कि यहाँ हज करने आया करो। लोगों ने उसके कोठे को गंदगी से भर दिया। मैंने सोचा जब तक मैं उसको गिरा ना दूं, उस वक्त तक मेरे काबे की अजमत लोगों के दिलों में नहीं आएगी। हाथियों वाली फौज लेकर बैतुल्लाह को मुनहदिम करने आया, गिराने आया। और हाजियों को पता है, जब मिना में पहुंचा, वादी मुहस्सर में पहुंचा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट जो थे वो वहां चल रहे थे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आज तो लोगों को पता ही नहीं, बेशुमार लोगों को हुजूर की अम्मा का नाम मालूम नहीं, अब्बा का नाम मालूम नहीं, दादा का नाम मालूम नहीं। अंग्रेजों के बाप दादों के नाम अच्छी तरह जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा के ऊंट अबरहा के सिपाहियों ने पकड़ लिए। मक्के शहर में इत्तला चली गई, तेरे ऊंट पकड़े गए। अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह के मुतवल्ली है, ताबीनी के पास है।
وہ آئے، ابرہہ سے ملاقات کی، یمن کے بادشاہ سے ملاقات کی، تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ابرہہ کہنے لگا میں نے سمجھا تھا تم کعبے کی بات کرو گے، بیت اللہ کے بارے میں کی بات کرو گے، تم متولی ہو، تم تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے لگے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا کھرا کھرا جواب دے دیا، فرمانے لگے میں بیت اللہ کی بات کیا کروں، میرے پاس فوج نہیں، لشکر نہیں، انتظام نہیں، پھر میرے سپرد بھی نہیں، میں اس کا مالک بھی نہیں۔ کہتا کرے گا فکر، کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ بہروبر کا مالک ہے۔ میرے قبضے کی بات نہیں، میں اسے نہیں چھڑا سکتا، اب تو اس کے پروردگار کے اختیار کی بات ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ کہنے لگا میں تو گرانے آیا ہوں، دیکھ لو۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے اٹھے۔ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 15 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ خدا کی قسم، آمنہ کے در یتیم تیری تشریف آوری سے پہلے کیا کیا صفائی ہو رہی ہے، کیا انتظامات ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب گھر پہنچے، حضور شکم مادر میں ہے، یتیم ہے، ماں کے پیٹ میں ہی ابا کا سہارا اٹھ گیا۔ اور خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے جب عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے فرمایا او میری بہو جلدی اٹھو، میری ساتھ چلو، اور چل کر کے بیت اللہ میں دعا مانگیں گے۔ کیا نظارے آئے ہوں گے۔ عبد المطلب آگے آگے چل رہی ہیں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے کر کے چل رہی ہیں۔ حرم محترم میں جا پہنچے، بیت اللہ میں جا پہنچے، حضرت آمنہ کے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا دیا اور کہتا کہ دعا مانگی، دعا مانگی، جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر۔ یہ علی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ اس کعبے کو تو منہدم کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدا کی قسم مالک کائنات کو ترس آ گیا، مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، اور میرے محبوب کی اماں یہ میرا دامن پکڑ کر جو تم نے بیت اللہ کی حفاظت کی دعا کی ہے، جاؤ جاؤ تم آرام سے بیٹھو، قریشی ہو تمہاری کوئی حاجت نہیں، مکے والوں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، آج اپنے کعبے کو بچانے کے لیے میں خود انتظام کروں گا۔ الہ العالمین جنوں کا انتظام کرو گے، فرمایا نہیں نہیں، فرشتوں کا انتظام کرو گے، فرمایا نہیں نہیں، ہاتھی مقابلے میں لاؤ گے، فرمایا نہیں نہیں، ہاتھیوں سے مرایا تو کیا مرایا، بالکل حقیر سی مخلوق سے پٹواؤں گا، تم ایک طرف ہٹ جاؤ، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے محبوب کو پیٹ میں لے کر اس کی اماں نے میرا دامن پکڑ کے جو مانگا ہے، اب کسی کی مجال نہیں کہ بچ کے چلا جائے۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ کے چلی گئی۔ خدا کی قسم کیا نظارے ہوں گے جب آمنہ نے پیارے پیارے ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا ہوگا۔
نبی کی ماں بھی مشرکہ نہیں ہوتی، نبی کی ماں کسی اور دربار میں نہیں گئی، کسی کی نظر نیاز بیٹھ سے نہیں مانی۔ یہ دیکھ لو عبد المطلب جو ساتھ لے کر آئے تو خدا کے گھر میں آئے اور اللہ میاں سے مانگا، پھر اللہ میاں نے فرما دیا آمنہ جا تجھے مبارک ہو، تم نے مانگا میں نے دے دیا، پرواہ نہ کر۔ اس قابل کو بچانے کے لیے میرے پاس تدبیر کافی ہے۔ ادھر ابراہیم نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ ہاتھیوں کی والی فوج لے کے چلو آگے بڑھو۔ ادھر فوج چلی، ادھر دیکھا گیا لوگوں نے آسمان کی طرف بے تحاشا دل کے دل چڑیوں کے آ گئے، کالے رنگ کی چڑیاں نمودار ہوئی۔ الہی یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا تو بم ہے، یہ چھٹاک چھٹاک آدیا کی چھٹاک کی مخلوق ہے، یہ کیا کرے گی؟ فرمایا آج انہیں سے تو کام لینا۔ فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اتنی سیڑھیوں نے کنکریاں برابر کھائی کہ ابرہا کے ہاتھیوں کے ایک ایک کنکر 9 ہاتھیوں کے اندر سے گزر گئے۔ عظمت بیت اللہ کے لیے میں نے یہ بات عرض کر دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے تعمیر کرایا، حاجیوں کے لیے بیت اللہ بنوایا۔ تفصیلات ہیں کتابوں میں، حدیث کی میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آزر کے گھر میں، بت پرست کے گھر میں نہیں، بت گر کے گھر میں۔ پتھروں سے تراش کر چھیل کر خدا بناتا تھا۔ اور تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ وہ بڑے بے وقوف تھے جو خدا بناتے تھے اور خدا خریدتے تھے، اور خدا کی اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو دوسرا خدا بدلوا بھی لیا کرتے تھے، بڑے پاگل تھے۔ اچھا وہ تو پاگل تھے، ہم عقل مند ہیں، ہم عقل مند ہیں۔ جہاں دیکھا 4 اینٹیں لگائی، چولہا گھوڑا کپڑا ڈالا، بیٹھ گئے۔ سجدے ہو رہے، طواف ہو رہا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ خام خواہ اینٹیں لگی ہیں، چلو اس قبر میں بزرگ ہے، چلو اس قبر میں ابدال ہے، چلو اس قبر میں غوث ہے، چلو اس قبر میں اللہ والا ہے، مگر تم یہ تو بتلاؤ کہ بیت اللہ کے سوا تم نے کسی جگہ کا طواف کیوں کیا؟ فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ فرمایا رکو سجدہ طواف یہ صرف میرے گھر کا اور کسی کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بعد خدا بناتا ہے اور بنا کر کے ٹوکرا بھر کے ابراہیم خلیل اللہ کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ اصل تو بچپن میں ہی بات بگڑی تھی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، تھوڑے سے سیانے ہوئے، 2-3 سال کے ہیں، بادشاہ وقت کے پاس لے کے گیا۔ بادشاہ نے گود میں بٹھا کے کہا او بیٹا مجھے رب کرو، مجھے خدا کہو۔ 7واں سپارہ پڑھ کے دیکھو، یہ کوئی شکل نہیں ہے، تجھ سے بنائے ہوئے نہیں۔ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت کہنے لگا مجھے خدا کہو، کا تو خدا نہیں ہو سکتا۔ تو لگا اچھا یہ ساری پبلک یوں ہی مجھے خدا ماننے بیٹھی ہے، تو ایت کا ترجمہ ہے تم بھی اور تیری قوم بھی گمراہ ہو، تم بھٹک گئے ہو اللہ کے سیدھے راستے سے۔ بچہ ہے چھوٹا سا، جیسے خلیل اللہ ہے، مزاج تو نہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ستارے چمکے، جگمگا اٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو یہ ہے، دیکھ کتنی دنیا چمکا رکھی ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ،
ستارے غائب ہوئے، ان نے کہا یہ بھی خدا نہیں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. چاند نکلا، جگمگا اٹھا اپنی تابانی کے ساتھ، اپنی درخشانیوں کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی چاندنی کی لپیٹ میں لے لیا. خلیل اللہ فرمانے لگے یہ میرا رب ہے. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي. جب چاند بھی غائب ہونے لگا، ڈوبنے لگا، فرمایا یہ بھی نہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. سورج کی تابانی، سورج کی زدائش، سورج کی تپش نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. فرمانے لگی شاید یہ میرا پروردگار ہو. جب سورج بھی ڈھلنے لگا فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جو نہ ڈھلے، نہ بڑھے، نہ گھٹے. بگاڑ تو اسی دن سے ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. خداوند کریم جس کو توحید کی دولت سے نواز دے وہ تو شرک کی طرف کبھی جاتا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام سیانے ہو گئے. خدا بنا کر کے سر پہ رکھتا ہے ٹوکرے میں کہ بیچ کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلیوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے. ہم کون لے؟ بہت اور سے کہتی ہے کون یہ لاتے ہیں؟ پہننے کے لیے کپڑے لاتے ہیں، سونے کے لیے بستر چارپائی کا انتظام کرتے ہیں، روشنی کے لیے تیل موم بتی چراغ کا انتظام کرتے ہیں. اور لوگوں وہ زندگی میں اتنے لمبے چوڑے بکھیرے کا محتاج ہے وہ قبر میں جا کر کے تیرا کار آج کیسے بن گیا؟ یا تم بتاؤ فلاں ولی پانی نہیں پیتا تھا، فلاں ولی روٹی نہیں کھاتا تھا، فلاں ابدال کپڑا نہیں پہنتا تھا، فلاں ابدال بالکل اس کی ہوا نہیں پھانکتا تھا، ہوا کے بغیر زندہ رہتا تھا. میں نے تو دیکھا ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی سبقید رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک پر بیت اللہ میں تشریف لے گئے. مقام ابراہیم کے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں او قادر اگر تو نے معاف نہ کیا تو عبد القادر کہاں جائے گا؟ اتنے روئے علماء نے لکھا ہے کہ آنسو بہ کر ادھر ادھر بہنے لگے. وہ ولی نہیں جو خدا کے دربار سے بھیک نہ مانگتا. بس یہی ترجمہ ہے اللہ الصمد. ساری کائنات ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت اس کی محتاج ہے. اور خدا کی صفت یہ ہے کسی وقت میں کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی صورت میں بھی کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہو. بس خدا وہ ہے جو کبھی بھی کسی حالت میں بھی کسی کا محتاج نہ بنا ہو نہ بن سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، باپ کی لڑائی ہوئی ہے. پتا چلا کہ خلیل اللہ خود خدا بیچنا چاہتا نہیں. کیوں بھائی تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو میرے کاروبار کو خراب کر رہا ہے. اللہ اللہ. باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی خداوند کریم نے قرآن کریم میں نقل فرما دی. ویسے اگر کچے باندھنی ہو تو تمہاری مرضی، ورنہ قرآن کریم نے سب کچھ بتایا. مگر قرآن کے نیڑے آنے سے ہمیں گھاٹا پڑتا ہے نا. قرآن کے نیڑے کیوں آؤں؟ ویسے قصے بنا کر کے لوگوں میں چالو نہ کریے. قرآن تو سب کے لیے کھول کر رکھ دے گا. فَمَاذَكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اس
اس کتاب مقدس میں ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ میرے ابا جنہیں تم خدا کہتے ہو یہ دیکھتے ہیں؟ مگر نہیں۔ سنتے ہیں کہ نہیں؟ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، مگر نہیں۔ پھر خدا کہے کہ بس ٹھیکڑے ہیں نا، سفید ہے، خوبصورت لگتے پتھروں کی مورتی بنی ہوئی۔ فرمایا یہ شیطان کی عبادت ہے۔ قرآن کریم کی آیت کو ترجمہ، مشرک کے سامنے تم جب اللہ کا قرآن پیش کرو گے، خدا کی توحید پیش کرو گے، خدا کی قسم اسے آگ لگ اٹھتی ہے۔ خدا کے بارے میں وہ اتنا ملاوٹ کرتا ہے اور نبی کے بارے میں وہ غلو کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے۔ ہم تو یہاں تک مسئلہ چل پڑا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کی ادا کی جو صورت ہے یہ پڑھنی نہیں چاہیے، نماز میں تو بالکل نہ پڑھو۔ کیوں؟ نبی کے چچا کی توہین ہے اس میں، تیرا باپ لگتا ہے۔ وہ ابو لہب جس نے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور فرماتے ہیں پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ اس نے کالی کمری والے کو ایک دن 2 دن نہیں 13 برس مارا ہے، 13 برس مارا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ادب والا بڑا پھرتا ہے، تب بس یہ بات کی صورت نہ پڑو۔ اللہ میاں نے تو فرما دیا جن لوگوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے میرے نبی کے دکھوں میں شرکت کی، جو لوگ میرے نبی کے فاتحوں میں کام آئے، جو لوگ میرے نبی کے دھوپ میں کام آئے، جنگوں میں کام آئے، دکھوں میں کام آئے، پریشانیوں میں کام آئے، فرمایا اس خطیب کا خطبہ مکمل نہیں جب تک وہ ان کی طرف سے ایک ایک کا نام لے کر کے باقاعدہ رضی اللہ عنہ نہ کہے۔ فرمایا میرے نبی کے جانثاروں، میرے نبی پہ قربان ہونے والوں، میرے نبی پہ جان دینے والوں، میرے نبی کے اشاروں پہ گردنے کٹانے والوں، میں تم سے اتنا راضی جب تک تمہارے لیے دعا نہ کرے خطیب منبر سے اتر نہیں سکتا۔ اور اے ابو لہب جب تک تو نے میرے نبی کو مارا، میرے نبی کو دکھ دیا، تیری گھر والی نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، اندھیروں میں دکھ دیا، اور خدا کی قسم تجھے کیا معلوم ہے میرے آقا تہجد کے لیے جاتے ہیں اور ابو لہب کی گھر والی کانٹے رستے میں بچھا دیتی ہے، نرم و نازک تلیوں میں جب کانٹے چبھتے تھے، تجھے کیا معلوم؟ آج کہتا ہے کہ سبق یدا صورت نہ پڑھو، نبی کے چچا کی توہین ہے اس میں، تو ادب کرے تو کافر کا کرنے لگ جائے اور توہین کرے تو صدیق اکبر کی کرنے شروع کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا چلو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار مار کے پتھر سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام چل نکلے، وطن کو خیر باد کہنا پڑا، پوری قوم دشمن ہے، پورا ملک دشمن ہے، ایک تنہا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس ہے۔ ان کے یہاں بڑے میلے لگا کرتے تھے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں میلے بڑے لگتے ہیں، مخلوق سنبھالی نہیں جاتی، لاکھوں کی تعداد میں مخلوق آتی ہے۔ نام بزرگ کا، میلہ کس کا؟ پیر حقانی کا، اور لگے ہوئے تھیٹر کنجریوں کے۔ کچھ تو سوچو، یہ بزرگ قیامت کے دن ہمارا دامن نہیں پکڑیں گے؟ یہ اللہ والے ہمارا گربان نہیں پکڑیں گے؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم نے ہمارا نام لے کر بدماشی پھیلائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم دشمن تھی، وہ میلے میں چلے گئے سارے، کوئی میلہ ہوگا نا، انہیں موقع ملا، وہ گئے بت خانے میں جہاں انہوں نے کئی خدا بنا کر کھڑے کر رکھے تھے،
کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا، اور جو سب سے اونچا بڑا کھڑا تھا نا گرو گھنٹال، ان سے چند دے کے کلاڑا رکھ کر آ گئے. وہ ملنے سے جو واپس آئے اور گئے بتوں کی عبادت کے لیے تو سارے خدا لنگنے، للے، اندھے، کانے، بڑا اشتعال پھیلا. کس نے کی ہے یہ توہین؟ کون ہے یہ بے ادبی کرنے والا؟ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے کئی مرتبہ سنا وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے قریب نہیں آیا کرتا، ان کے گلے کرتا رہتا ہے، یہ ہونا ہو اسی کا کام ہے اور کسی کا نہیں. سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے، کہنے لگے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اور ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے معبودوں کی ٹانگیں توڑ دی، ہمارے معبودوں کی بازو توڑ دی ہے، ہمارے معبودوں کی ناک توڑ دی، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کون کہتا ہے میں نے کیا ہے؟ اس نے کہا تو ہی ان کی برائی کیا کرتا ہے، اور کون ہے؟ لمبے چوڑے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں وہیں. بالکل آیا تو بڑے بت کے سر پر رکھ کے آئے تھے نا، فرمایا وہ چور پکڑ لیا، پکڑ لگ گیا. کیسے؟ دیکھو نا کلاڑا اس کے پاس ہے نا، اسی نے لگا چڑھایا سار ہو تو سب کا تختہ اس نے نکالا ہے. ثبوت کیا کلاڑا اس کے پاس ہے، اسی نے سب کا تختہ نکالا ہے. پوچھا اس سے. کہنے لگے ابراہیم ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے، لگا پھر میں نے بے عقلی کی بات سننے کے یہ کبھی بولنا کرتے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتا. اچھا لگا پتھر کا ہے یہ بولنے کا کیسے؟ اچھا یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں؟ کہ چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے، ان سے پوچھو نا جن کے سر پھٹے پڑے ہیں، ناک کٹے پڑے ہیں، کان کٹے کھڑے، ان سے پوچھ لو. لگا پھر وہی بات کرتا ابراہیم، نہ یہ مار کھانے والے بتا سکتے ہیں، نہ یہ مارنے والا بتا سکتا ہے. لگا اچھا اپنی ٹانگ توڑوائی ہوئی تو بتا نہیں سکتے، تمہیں دیکھ کے دے سکتے ہیں. كما قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. اور ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بول نہیں سکتے، ویسے ہمارے خدا ہے. فرمایا کہ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو حاجت روا کیوں مانتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کو اپنی مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جناب اس ابراہیم کو زندہ نہ چھوڑو. چکھا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا اور کولے شولے بھڑک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بیوارسا سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. علماء اکرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا. فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں. فرمایا تھا
میرا حال اللہ سے معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے. کہا پھر جا رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں نہ. بارش برسانے والا فرشتہ آیا, اس کو بھی جواب دے دیا. ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. تو آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, گلزار بن جا, خبردار اگر ایک بال بھی میرے خلیل کا جلایا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے. اگر تو سارا علیہ السلام صاف ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے, محترمہ ہے, مصر کے علاقے سے گزرنے لگی. مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا, خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا. یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے. دولت آئی نہیں بندہ بدماش بنانے. جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں, اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے. واقعی دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا. پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی, پیسے آئے نہیں, تیری تو شکل ہی بدل گئی, بولتا خبر تینوں ہوا کہ چوڑی بن گئی. پھر وہ اچھی نہیں لگتی. اور بگڑتا کیسے, کئی مرتبہ دیکھا سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے, اور جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کچی خانے میں, حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے. جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے. دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا, پھر تمیز ہی نہیں رہتی, میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی. بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا. اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے. آ گئے پکڑنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ, میں پیغمبر ہوں, میری آبرو ہے. نے کہا واہ, بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے. زبردستی ہونے لگی. حضرت سارا رونے لگی. خدا کی قسم, عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے. گرفتار کر کے لے کے چلے, کہنے لگے اوزار میں نہ چھیڑو, نہ خلیل کی آبرو اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو. پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے, پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. فرمایا کوئی نہیں, ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے, تو پرواہ نہ کر. وہ چلی گئی. بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے. پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بتانا چاہتی ہو, تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت مانے, نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے, اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں. حضرت سارا علیہ السلام نے جب نیت مانگی, بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا, وہ طرف ہونے لگا. وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے, میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, توبہ کرتا ہوں. پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے, یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر. اندازہ لا, ابھی پکڑ کے لائے, ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا. حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی, اور میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے تو اسے معاف کر دے, تو اسے معاف کر دے. اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا, پھر ارادہ کیا برائی کا. حضرت سارا نے پھر نیت مانگی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے. بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ آفتاب کرنا چاہتا ہے. بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا. خداوند کریم کی قرض غائب یہ ہے, خلیل تو یہاں ٹھہر جا,
سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے. یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے, ایک معصوم بچی ہے, ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے. لو اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے. اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بتانا چاہتے ہیں. ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے, ابھی اسے لے آؤ, کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے. خدا کی قسم, نبی تو نبی, نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. سن لو, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدم علیہ السلام سے لے کر, یاد کرو اس بات کو, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک, بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں, اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں, حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا ہے. فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں. پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے, فرمایا ان نسلوں میں, ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا. تم کیا جانو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور علیہ السلام کیا چیز ہے, یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ کے بارے میں بادشاہ وقت کہنے لگا, اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا, چل تیری خدمت کیا کرے گی, اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا, تو نہیں تو کوئی بلا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی, مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا. اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا, آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا. اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو, تو کیا حضرت سارا کی عزت آبرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے. فرمایا یہ کیا کہ خادمہ ملی, اللہ نے دی. مصر سے نکلے, دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے. خاندان نہیں, قبیلہ نہیں, اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو, اگر توحید پرست بننا ہو, اللہ والا بننا ہو, ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. گھر سے نکلے, وطن سے نکلے, باہر آئے, دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے. قدم قدم پہ پریشانی ہے, آگ میں جلنا پڑا, عزت پہ حرف آیا, سب کچھ ہوا, مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا. خدا بند کریم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ اللہ کا حکم تھا, نکاح ہو گیا, جوان ہو گئی تو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام. اب یہ بات کہنے کی نہیں, جس بچے کی نسل میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لا رہے ہوں, اس کی پیشانی میں کیا نور نبوت نہ چمکتا ہوگا, اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا. ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیار آیا, اکلوتا بیٹا, خوبصورت بچہ. حضرت ہاجرہ کا لگتے جگر, نور نظر, محبت کرنے لگے اپنے بچے سے, صبح شام پیار کرتے, سینے سے لگاتے. بس اللہ میاں نے فرمایا خلیل معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں میرے سوا کوئی اور بھی بچ گیا. لیکن نہیں میرے والد. فرمایا نہیں, تم ملے مجھ پہ مرا کرتے تھے, اب بچے کو بھی اٹھا کر کے پیار کرتے. پیغمبر کی بات ہے, میری تیری نہیں. کبھی ہم بھی اپنے بچوں کو تھپڑ مارنے لگے. مالک نہیں, میں تیرا ہوں, میرا انگ تیرا ہے. فرمایا اچھا پھر اس ہاجرہ کو لے چلو.
اور اس معصوم بچے کو لے چلو اور جہاں ہم بتائیں وہاں چھوڑ کر چلے آؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، انہیں بتانا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، حضرت ہاجرہ ساتھ چل رہی ہے۔ خدا کی قسم کیا منظر ہوگا جب حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر کو سینے سے لگائے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ آ گیا ایک میدان سہارا لکھوں تک، سینکڑوں میل میں کوئی آبادی نہیں، درخت نہیں، چشمہ نہیں، باغ نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، آدمی نہیں، راہ گزر نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اشارہ کر کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ہاجرہ بیٹھ گئی، بغیر بتائے چل پڑے، سمجھی کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب دور نکل گئے آواز دی، اے ابراہیم کہاں چلے؟ مڑ کے نہیں دیکھا۔ پتا چلا کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ ارے ہم تو دوسروں کی عورتیں دیکھنے سے نہیں ہٹتے، اللہ کا پیغمبر تو اپنی کو بھی نہیں دیکھتا خدا کے امر کے بغیر۔ اور ابراہیم کہاں چلے؟ پھر کے نہیں دیکھتے، سمجھ گئی یہ تو جا رہے ہیں۔ بچے کو سینے سے لگا، دوڑ لگائی، راستہ کر کے روک لیا اور کہنے لگے ابراہیم کہاں چلا؟ میں جوان عورت ہوں، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ یہاں آدمی نہیں، پرندہ نہیں، یہ معصوم بچہ میری گودی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بول کر نہیں فرماتے میرے اللہ کا حکم ہے، اجازت جو نہیں۔ دیکھا تم نے اللہ میاں کا پیغمبر اللہ میاں کا کتنا پابند ہوتا ہے، خود اپنی بیوی سے، خود اپنی گھر والی سے زبانی کلام نہیں کرتا، چپ سادے کھڑے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے او ابراہیم میرا قصور بتاؤ، میں معافی مانگوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں معافی چاہوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا قصور کیا ہے اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اندازہ لگاؤ حضرت ہاجرہ لجاجت کر رہی ہے، رو رو کر کے پوچھ رہی ہے، اللہ کا پیغمبر بالکل خاموش ہے۔ سوچتی ہیں یہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے، ظلم نہیں کیا کرتے، کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے، ہوا کیا؟ سوچ کے کہنے لگے ابراہیم کہیں اس مالک الملک کا یوں حکم تو نہیں، اس رب کا حکم تو نہیں؟ ذرا میری طرف دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا سا سر ہلایا، یوں تھوڑا سا سر کا اشارہ کیا کہ ہاں عورت ذات ہے، لپٹ جاتی، میں کیا جانوں کہاں جاؤں میں؟ مگر واہ ہاجرہ تیرا ایمان، واہ ہاجرہ تیرے یقین پہ قربان ہو جاؤں، تیرے ایمان پہ قربان ہو جاؤں، تیرے توکل پہ قربان ہو جاؤں، تیرے اعتماد پر قربان ہو جاؤں۔ عورت ذات ہوتے ہوئے، اور ایک اور تماشا دیکھو ذرا سمجھو، جہاں اب کھڑی ہے نا یہی بیٹھ جاتی نہیں، جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہاں جا بیٹھی اور دوڑ گئی، کہنے لگی ابراہیم جاؤ، پھر خدا حافظ ہے، پھر میں جانوں اور وہ جانے۔ یہ بھی تو نہیں کہا کہ چلو میں بیٹھوں گی، اپنی آل لاج کو تو لے جاؤ، اس سے میں کیا کروں گی؟ یہ بھی نہیں، جا بیٹھی، اللہ کا نام لے رہی ہے۔ آج کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، آج کی عورت تو قرآن مجید کی زیارت نہیں کرتی، آج کی عورت کو سوتے وقت استغفار کی توفیق نہیں، آج کی عورت کو سوتے وقت درود پاک کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر توفیق نہیں۔ حضرت حاضرہ رات دن اللہ اللہ کرتی ہیں، دو چار دانے کھجور کے کھا لیتی ہیں، تھوڑا سا پانی پی لیتی ہیں،
اکیلی ہیں، دن جاتے ہیں، رات آتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، کئی دن گزر گئے، آدمی تو کیا پرندہ نظر نہیں آیا۔ بالآخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا، اب تو چل پڑتی نہیں، بیٹھی ہے، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی حالت اتنی بگڑی، بھوک کی وجہ سے اتنی زبان باہر نکل آئی۔ خدا کی قسم حضرت ہاجرہ تیری ہتھڑیوں پہ کیا بیتی ہوگی جب تم نے اپنے لختے جگر کو زبان نکالنے دیکھا، جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دل گرا رہے ہیں، تڑپ رہا ہے بچہ اور ماں سینے سے لگائے ہوئے اللہ کا نام لے رہی اور بیٹھی، جب نہ دیکھ سکی دو پتھر کھڑے کیے، ایک اوپر رکھا، چھاؤں بنائی، اس میں لٹا دیا۔ حضرت ہاجرہ سوچ رہی ہے کیا بنے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم پورا کر دیا، ادھر مالک کائنات فرماتے ہیں کوئی اپنا گھر بنواوے گا، چھتر بنیاد رکھے گا، کوئی وزیر اعظم سے بنیاد رکھواوے گا، کوئی افسروں سے بنیاد رکھواوے گا۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں بیت اللہ کی سنگ بنیاد اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازوں کی ایڑیوں سے رکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو لٹا کر، دو پہاڑیاں ہیں قریب قریب،